کیا بس اے رات پئی ہے نا کل وہ منتا سی اے لوکی نہیں سی منتے تے کل بھی میں کام ہوئی صلح نہ کردا سی میں صلح کرانا سی بندیاں دی اللہ دی تے اج میں ایتھے آ گیا تے فرق اتنا پی گیا بھی اے قبر والے منتے پے تے عرش والا نہیں مندا یا کل بازار والے منتے سی بازار والے نہیں سی منتے عرش والا مندا سی اج قبر والے منتے پے جو عرش والا خدا نہیں مانتا ربنا وتقبل دعا اسی کے ساتھ لو لگائیں اسی کے ساتھ شغف اختیار کریں اسی سے مانگیں اور مانگنے پر یوں ڈٹ جائیں کہ یہ سوچ کر کہ اس کے سوا تو دروازہ ہی کوئی نہیں تو جب یوں ڈٹیں گے نا تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا میرا رب تمہیں خالی نہیں بھیجے گا بلکہ اپنی جناب رحمت سے تمہیں وہ کچھ عطا فرمائے گا جس کا شاید تم نے کبھی گمان نہیں کیا سبحان اللہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلا سبق پھر ہم جو آج پڑھنا چاہتے تھے وہ اگلے سبق میں پڑھیں گے باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین کوئی سوال استاد صاحب کا یہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ سے ابھی باقی مستجاب الدعوات تھے تو آج ہم مستجاب الدعوات بننا چاہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں اس کا طریقہ کار کیا ہے سب سے پہلا مستجاب الدعوات بننے کا جو پہلا نسخہ اور وظیفہ ہے وہ رزق کے حلال ہے اس لیے کہ جو بندہ حرام کا ایک نوالہ لیتا ہے تو 40 دن تک اس کی زبان سے نکلنے والا سوال پورا نہیں کیا جاتا یہ حرام جو ہے نا وہ سب سے پہلے ہمارے اور ہمارے خدا کے درمیان میں یہ آڑ بنتا ہے سب سے پہلے رزق کے حلال اور دوسرا کام زبان کو یعنی پہلا کام جو حرام سے بچانا وہ رزق کے حلال ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بولنا ہو سکتا ہے وہ غیبت ہو سکتی ہے اپنی زبان کو حرام سے بچانا اور دوسرا جو سب سے بڑا کام ہے وہ ہے لوگوں سے دعائیں لینا بے شک بے شک یعنی وہ خیرات کر کے ہو وہ لوگوں سے حسن اخلاق کے ذریعے سے ہو وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھا رویہ اختیار کر کے ہو جب لوگ بندے کو دعا دیتے ہیں تو اللہ اس بندے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے بے شک سبحان اللہ تیسرا کام نبی پاک اسلام کے در دولت پر کثرت سے درود پڑھنا سبحان اللہ ویسے اس کے علاوہ بھی امام غزالی علیہ الرحمہ نے یا علوم کے اندر پہ کہتا ہے یہ چیپٹر باندھا ہے کہ دعا کی مقبولیت کے لیے کون کون سی چیزیں ذریعہ بنتی ہیں اور دعا قبول نہ ہونے میں کون کون سی چیز آڑ بنتی ہے تو وہ وہاں پر پورا یہ چیپٹر ہے لیکن میں نے خلاصہ عرض کیا ہے کہ یہ 3 کام ایک تو سب سے پہلے اپنا رزق طیب و طاہر کیا جائے دوسرے نمبر پر لوگوں سے دعائیں لینے والے کام کیے جائیں اور تیسرا کام یہ ہے کہ اپنی زبان سے فضول گوئی سے بچیے اور کثرت سے دروشی پڑھیے یہ دعائیں مقبول ہونے کا ذریعہ بڑے بھائی ہیں انہوں نے کہ حاجت کا پتہ نہیں لگتا کہ نالی لگی ہوئی ہے انہوں نے بعض دفعہ وضو کروائی دا تے تھوڑی بہتے قطرے جڑے ہیں نالی کے باہرلے پاس بھی جان کے خارج ہو جاندے ہیں کیا وہ ایسا لگی وضو رہندا ہے انہوں نماز پوری ہوئی ہے یاد رکھیے کہ یہ جو اس طرح کا مریض ہوتا ہے نا یہ سنسنیٹ بال اس کو کہتے ہیں یعنی جس بندے کو نالی لگی ہو وہ سنسنیٹ بال کا مریض کہلاتا ہے یعنی وہ بندہ جس کو پیشاب کے باہر قطرے لگتے ہیں تو ایسے بندے کا جو وضو ہوتا ہے نا وہ مریض والا ہوتا ہے مریض والے وضو کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کو ایک مرتبہ وضو کروا دیا گیا اور جب وضو کروایا تو اس وقت اس کی جو جسم کی نالی ہے اس سے قطرے جو پلاسٹک کی نالی ہے اس کے اندر منتقل ہو چکے ہیں اس کے بعد جو ہے نا اس کو وضو کروا دیا گیا ٹھیک ہے جی تو اب جب تک ایک نماز کا وقت ختم نہیں ہو جاتا مثال کے طور پہ ظہر کی نماز کا وقت وضو کروایا ہے عصر کی نماز کا وقت شروع نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کے علاوہ اور کوئی عارضہ لاحق نہ ہو یعنی ہوا خارج نہ ہو یا وہ بول براز کے لیے نہ چلا جائے یعنی اور کوئی عارضہ لاحق نہ ہو صرف پیشاب کے قطرے خارج ہونے سے اس کا وضو عصر تک باقی رہتا ہے ٹوٹتا نہیں
لہٰذا جب اس کا ایک بار وضو کروا لیا تو ظہر کا وضو عصر تک اس کے لیے کفایت کر جائے گا. وہ تمام طرح کی عبادات اسی ایک وضو سے کر سکتا ہے بشرطے کہ اس کے علاوہ کوئی اور عارضہ اسے لاحق نہ ہو. یہی سوال تھا. اللہ سلامت رکھے. حضور انہوں کا یہ عرض سی انہوں بھائی جڑا ہے نے بیمار نہ چوٹ لگی تھی ویل چیئر سے بیٹھ گئے تو اس حوالے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی ٹھیک ہے. وہ شاید میں نے جو سوال سمجھا ہے وہ یہی ہے کہ جب وہ کسی عارضے کی وجہ سے نالی لگ گئی ہے, چھوٹے پیشاب کی جب نالی لگی ہے تو یہ نالی سلسلے بول کا مریض کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو سلسلے بول کا مسئلہ یہی ہے جو میں نے عرض کر دیا. اور کوئی سوال؟ بسم اللہ. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. ہمیں ان کی اس دلیل کو رد کرنا ہے. وضاحت کیجیے. وہ کہتے ہیں کہ عیسائی کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. استاد صاحب کا سوال یہ ہے کہ اس کو رد کرنا ہے کوئی دلیل نہیں. چونکہ اگر تو وہ بندہ آسمانی کتاب قرآن پہ یقین رکھتا ہے تو اس کے لیے سورت اخلاص کافی ہے. ٹھیک ہے جی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اور یہ الصمد یہ ایسا لفظ ہے جس کی تفسیر خود قرآن نے بیان کی ہے کہ لم یلد ولم یولد. الصمد وہ ہوتا ہے کہ جس کو نہ خود جنا ہے نہ اس نے آگے کسی کو جنا ہے. یعنی نہ وہ جنتا ہے نہ وہ جنا گیا ہے, نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا. لم یلد ولم یولد. لم یلد ولم یولد یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ خود جنا گیا ہے. یہ ہے قرآن پاک سے سب سے بڑی دلیل. اور پھر اس کے علاوہ قرآن پاک کے اندر اس کا باقاعدہ رد کیا گیا. 9واں پارہ ہے اور اس کے اندر آیتیں چل رہی ہیں. فقال الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. یہ آیات چل رہی ہیں اور قرآن پاک میں باقاعدہ ان کا رد کیا ہے کہ یہ بھی لوگوں کی خام خیالیاں ہیں, اللہ کے بیٹے نہیں ہیں اگر وہ قرآن کو مانتے ہیں. چونکہ اکثر یہ عیسائی قرآن کو نہیں مانتے, وہ عقلی دلائل دیتے ہیں. چونکہ اگر وہ قرآن کو مان لیں پھر تو وہ عیسائی نہ رہے. عقلی دلیل ان کی سب سے بڑا ہتھیار ایک ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں ہے, جبکہ بغیر باپ کے اولاد نہیں ہوتی. تو گویا کہ جس کا باپ کوئی نہیں ہے اس کا باپ خدا ہے, اور جس کا باپ خدا ہے تو گویا کہ وہ بیٹا خدا کا بیٹا ہوا. یہ ہے ان کا سب سے بڑا ہتھیار, سب سے بڑی دلیل جس کی وجہ سے وہ ہماری نوجوان نسل کو گمراہ کرتے ہیں. تو اس کا انتہائی سادہ جواب یہ ہے کہ اگر باپ نہ ہونا بیٹا ہونے کی علامت ہے تو جناب آدم پاک کے بارے آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کا باپ بھی نہیں, ان کی تو ماں بھی نہیں ہے. صحیح بات. پھر ان کے بارے کیا خیال ہے؟ تو اس لیے یہ کوئی دلیل نہیں ہے. حالانکہ اس کے خلاف جناب عیسیٰ علیہ السلام کا خود اپنا قول موجود ہے. کہا قال انی عبد اللہ. جب کہا گیا تھا آپ کی والدہ محترمہ سے کہ یہ تو بچہ کہاں سے لے کے آئی ہے تو آپ نے کیا کہا تھا؟ میں روزے سے ہوں. انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. آج کے دن مجھے چپ رہنے کا حکم ہے, میں بولوں گی نہیں. کہا پھر ہمارے سوالوں کا جواب کون دے گا؟ فاشارت الیہ. اس بچے سے پوچھو. انہوں نے کہا کئی فارم کر دے وہ من کان فی المہدی صبیا. وہ بچہ کیسے کلام کرے گا جو ماں کی گود میں پڑا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے کہا انی عبد اللہ. اور یہ کہنے والوں کہ میں بچہ ہو کر کلام کیسے کروں گا, میں عام بچہ نہیں, میں اللہ کا بندہ. بے شک. انی عبد اللہ. اور کہا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اور کہا مجھے اللہ نے کتاب بھی دی ہے اور مجھے نبی بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. اور آج تک پیدا ہوتے ہوئے یہ جملہ کہنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے کتاب دی گئی ہے, میں نبوت سے سرفراز کیا گیا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں. اور حضور علیہ السلام کے حدیث پاک ہے فرمایا اگر کوئی اللہ کا بیٹا ہوتا اسے سب سے پہلے معبود میں مانتا. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا اس سے سب سے پہلے معبود میں مانتا. اب یہ جملہ سمجھ آ جائے تو میرا خیال ہے ایمان بہت مضبوط ہو جاتا ہے. کچھ ہے
نہیں بھول کے نہیں جی، پہلے یہ مسئلہ پورا کر لیے تو پھر سجدے بھی کرتے ہیں. بھول کے نہیں ہے آپ تشریف رکھنا. رکعت ایک ہوندی ہے سجدے دو اور 4-5 سجدے دا کر دیں. میں عرض کرتا نہیں آپ تشریف رکھیے. اب میں نے رفت توڑ دیا، پتہ نہیں میں کیا بات کر رہا تھا. بول جانا بھی سمجھتا ہوں. کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے اس کو میں مانتا. یہ گلا یہ تھا تو میں نے بھی جاتا جو میں کہنے کیسے ہوتا. ہاں بے شک. تو اس لیے عرض یہ بھی ہوتی ہے کہ آگے سے جب تک پہلی بات مکمل نہ ہو جائے ایک بات مکمل ہو تو اس وقت تک دوسری بات کو درمیان میں ایڈ نہ کیا جائے تاکہ وہ بات اچھے طریقے سے مکمل ہو جائے. تو جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو سوال کیا گیا اس کا جواب شاید میرا خیال ہے چلو اپنے حساب سے میں کہیں اور دلیل دینا چاہتا تھا وہ میرے ذہن سے نکل گئی ہے اس وقت. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. تو آپ کی اس صبر کی وجہ سے وہ مجھے یاد آ گیا. میں کیا کہنا چاہتا تھا کہ میرا رب تو یہ دستور ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جوان کوئی نہیں ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، بے شک. کا میرا محبوب تم میں سے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. حالانکہ حضور کے بچے تھے طیب اور طاہر، جناب ابراہیم یہ حضور کے شہزادے تھے رضی اللہ تعالی عنہم علیہم السلام. لیکن کیا کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. یہ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت زید بن حارثہ یہ سرکار علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے، ناپالغ تھے، ایڈاپٹڈ چائلڈ تھے. تو جب انہوں نے سیدہ زینب بنت جہاش جو نبی پاک علیہ السلام کی پھپھو کی بیٹی تھی، جب ان کے ساتھ نکاح کا اصرار کیا کہ حضور میں نے ان سے نکاح کرنا ہے، تو حضور نے نکاح فرما دیا. تو بعد کے اندر ان کی ناچاکی کی وجہ سے طلاق دے دی انہوں نے. تو پھر سرکار علیہ السلام نے سیدہ زینب سے نکاح کر لیا، یعنی اپنی پھپھو کی بیٹی جو جناب زید بن حارثہ کے نکاح میں تھی. تو اب لوگوں نے پھر یہ جملہ اٹھایا، کہا یہ کیا بات ہوئی کہ باپ جو ہے نا وہ بیٹے کی بیوی سے تو نکاح نہیں کر سکتا، لیکن محمد زید کو بیٹا بھی کہتا ہے اور پھر اسی کی بیوی سے آگے نکاح بھی کر لیا. تو جب یہ سوال پیدا ہوا تو خالق کی کائنات نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا یہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. جب مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے تو جب کوئی مرد نہیں ہوا، جوان نہیں ہوا، اس کی بیوی کیسے آ گئی؟ جب بیوی کوئی نہیں ہے تو نکاح کے اندر حرج کوئی نہیں. بے شک. تو یہ دلیل دی ہے میرے اللہ نے. لیکن جو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ میرے رب نے تو نبی پاک علیہ السلام کے شہزادوں کو جوان نہیں کیا اس لیے کہ حضور کے بیٹے ہوں جوان مگر وہ نبی نہ ہوں. ابراہیم پاک کے بیٹے اسماعیل پاک نبی ہوں اور اسحاق پاک نبی ہوں، اسحاق پاک کے بیٹے آگے یعقوب پاک نبی ہوں، یعقوب پاک کے بیٹے آگے یوسف پاک نبی ہوں، نبیوں کی اولاد آگے نبی ہو. لیکن جو خاتم النبیین امام الانبیاء ہے ان کا بیٹا آگے نبی نہ ہو، بے شک بے شک آگے نبی نہ ہو. تو اس لیے میرے رب تعالیٰ کو تو یہ بھی منظور نہیں تھا کہ میرے محبوب علیہ السلام کا بیٹا ہو مگر وہ نبی نہ ہو. اس لیے رب نے بیٹے دیے تاکہ ان کا جواب ہو جائے. جنہوں نے کہا تھا ان شانیہ کا وہ لبتن، یہ ابتر ہے، وہ ان کا رد کرنے کے لیے بیٹے بھی عطا کیے اور دوسری طرف بیٹے چھوٹی عمر میں واپس بھی لے لیے کہ اس کے بچے ہوں اور وہ آگے منصب نبوت پر فائز نہ ہوں. تو یہ میرے رب کو منظور نہیں ہے. بے شک. پھر میرے رب کو یہ منظور کیسے ہے کہ رب کا بیٹا ہو اور وہ رب نہ ہو؟ اگر نبی کا بیٹا نبی برداشت نہیں ہے، میرا رب اس کو برداشت نہیں کرتا کہ میرے نبی کا بیٹا ہو اور پھر وہ آگے جا کے بیٹا نبی نہ بنے، لہٰذا میں دے کر واپس لیتا ہوں. تو پھر میرا خدا یہ کیسے برداشت کرے گا کہ میرا بیٹا ہو اور پھر وہ آگے رب نہ ہو؟ بے شک. اس لیے اللہ یہ عقلی دلائل ہے ان کا رد کرنے کے لیے بے شمار. یہ اگر اس موضوع کو کبھی پڑھنا ہے تو علامہ عمر اچھلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی ان کی ایک کتاب ہے مقیاس توحید، جو کہ مقیاس کے نام پہ ان کی بہت ساری کتابیں ہیں نا. تو وہ جو مقیاس توحید یا مقیاس وحدانیت اس طرح کا اس کا ٹائٹل ہے، اس کے اندر انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ جو ہونے والے مناظرے ہیں ان کے دلائل پھر ان کے رد کے اوپر بہت سارا کلام کیا. اچھا، یہ بزرگوں کا سوال تھا کہ کچھ بندے نماز کے اندر زیادہ سجدے کرتے ہیں
تو جو بندہ ضرورت سے یعنی 2 سجدوں سے زیادہ کرتا ہے اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اگر تو اس نے جان بوجھ کے کیا ایسا تو پھر گویا کہ اس نے سنت کی مخالفت کی ہے اگر وہ نماز میں ہے، اس لیے کہ نماز میں 2 سے زیادہ سجدے نہیں ہیں ایک رکعت میں، اور اگر اس نے بھول کر کیا ہے تو گویا کہ اگلی رکعت کے لیے تاخیر ہو گئی ہے اور وہ فرض کے اندر تاخیر ہے۔ اگر تو سجدہ صاحب کر لیا تھا تو نماز ہو گئی، اگر سجدہ صاحب نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تاخیر کی ہے، اور یہ تاخیر کرنا ٹھیک ہے نا جی، فرض کے اندر تاخیر کرنا یہ جو ہے نا وہ نماز کو فاسد کر جاتا ہے، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ میرا خیال آپ نماز کریے تھوڑا امتحان ہے، اللہ تعالیٰ کو مسئلہ طریقے سے اللہ تعالیٰ کو برکت دیتا ہے، اس کے برکت دیتا ہے، اللہ کو مسئلہ صورت کوئی نہیں، یہ بھی جانی کہ مکی کہہ لو یا مدنی جس طرح بھی کہہ لو۔ ہوں 5 دن پہلے میرے بچے میرے کو سوال کر دیا کہ اس طرح قرآن پاک کیوں نہیں ترتیب کرتا، کہ پہلی آیت کریم بسم ربک الذی اتری، آخری میرا مطلب ہے کہ ہو رہا کھول رہا ادھر بے ناس آخری ہے کوئی نہیں، آخری صورت ٹھیک ہے۔ آپ شروع سوال سمجھ آ گیا؟ سوال یہ ہے کہ جی قرآن پاک کی ترتیب، قرآن پاک کی ترتیب کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک کی ترتیب 2 طرح سے ہے، ایک ترتیب ہے جس کو ترتیب نزولی کہا جاتا ہے، ترتیب نزولی، وہ جو آپ نے ارشاد فرمایا تو وہ ترتیب قرآن پاک کی ترتیب نزولی کہلاتی ہے۔ یہ بعض محدثین نے اور بعض مفسرین نے ان آیات کا ربط بتایا ہے، ان کا تعلق بتایا ہے کہ اس آیت کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تھی، گویا کہ ترتیب نزولی بھی ٹوٹی نہیں ہے، وہ برقرار ہے۔ سوال یہ ہے کہ اب اس صورت میں، اس انداز میں قرآن اس ترتیب میں کیسے جمع ہے، وہ ترتیب کیوں نہیں رکھی گئی؟ حدیث پاک ہے حضور علیہ السلام کی کہ ایک صحابی پاک جن کا نام غالباً حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، تو آپ نے کہا کہ سرکار علیہ السلام پر جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو حضور فرماتے تھے اس آیت کو فلاں سورت کی فلاں آیت کے بعد رکھو، اس آیت کو فلاں سورت کی فلاں آیت کے بعد رکھو، تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب خود لگوائی، اور خود کیوں لگوائی؟ اب اس سوال کی طرف آئیے گا کہ جو ترتیب آ رہی تھی یا تو اوپر سے اس ترتیب میں بھیجا جاتا یا پھر جو آ گیا تھا اسی ترتیب سے اس کو جمع کیا جاتا۔ تو وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید یہ سرکار کی بعثت سے پہلے کا ہے، یہ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح جب شب بارات ہوتی ہے تو ہمارے اعمال، ہمارا رزق، ہماری عمر یہ آسمان دنیا پہ آ جاتی ہے، پھر سارا سال ضرورت کے مطابق دیا جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ پہلے سے اس ترتیب میں موجود تھا، مگر جیسے جیسے جہاں جہاں جتنا جتنا ضرورت پیش آتا رہا وہاں وہاں اتنا اتنا پہنچتا رہا، اور اللہ کے نبی اسی ترتیب کے مطابق اس کو دوبارہ سے پھر اس کتاب کے اندر جمع فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ یہ اس کے بارے میں 2 طرح کی جو ہے نا وہ اقوال ملتے ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ قرآن پاک کی آخری آیت ہے، جبکہ ایک اس کے علاوہ دوسری آیت کی طرف وہ بھی سورۃ مائدہ کی ہے غالباً، اس کی طرف بھی جو ہے نا وہ روایت ہے۔ اور کوئی سوال؟ اللہ پاک سلامت رکھے، اللہ پاک برکت۔ میرا مطلب ہے آج سوال نہ چلے کہ 21 منٹ، اگلی بار آپ 21 منٹ پہلے چھٹا، کیونکہ مجھے کئی بار یاد تھا کہ آپ اپنی تقریر میں چھوٹا کرو تو سوال جواب بہت ہی کرو، میں کہیں پھر سوال ہو گئے لاکھوں سلام جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں
मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम पतली पतली गुले कुद्स के पत्तियाँ पतले पतले गोले कुद्स के पत्तियाँ उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम या इलाही गए आले रसूल ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمین آمین اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمین آمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین رب آمین اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمین یا الہ العالمین کرم فرما اپنے نائن کرم کو تو بھول جا ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول آمین اے مولا پاک جو دیں اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے صدقے مفتی صاحب نو سامعین دے سامنے اپنا اور اپنے پیارے محبوب دا صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر پاک کرن دی توفیق عطا فرمائی مولا سامعین نو ادھے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائی آمین یا الہ العالمین مفتی وسیم صاحب متوجہ مولا ان دی زندگی ایمان والی اضافہ فرما آمین اور انہاں دی دین مصطفیٰ دا فیض جڑا ہے میرے مولا اس علاقے جاری و ساری رکھی دیر پا یا الہ العالمین کرم کر اول کرم کر آخر کرم کر ظاہر کرم کر باطن مولا جڑے دوست جڑے نوجوان اس سلسلے دے اندر اگے بڑھ کے حصہ لیندے نے ذکر کران واسطے مولا انہوں نے اجر عظیم عطا فرمائے آمین اے پیارے پروردگار عالم 347 دے اے اولیاء دا صدقہ بڑی دیر پادوں اس دھرتی دے وچ اس تک دے بستی دے وچ میرے مولا تیرے ولی کامل آندے رہنے انہاں دا صدقے میرے مولا مفتی صاحب دا ذکر بھی ایتھے جاری و ساری ہے اے الہ العالمین سانو سب نو میرے مولا اپنی رضا اور محبوب پاک دی محبت وچ نماز ادا کرن دی توفیق عطا فرما آمین آمین یا اللہ محبت وچ نماز ادا کرن دی توفیق عطا فرما آمین یا آمین اللہ جڑے دوست نماز پڑھنے دا شوق رکھتے نے جذبات ہے سینے دے اندر لیکن بیماری دی وجہ نہ میرے مولا نماز نہیں پڑھ سکتے انہوں صحت کاملہ عطا فرما یا اللہ انہوں صحت کاملہ عطا فرما آمین اے الہ العالمین جو ساڈے اعمال دی وجہ نال مولا بیماری دا سلسلہ دن رات بڑھ رہا ہے میرے مولا سانو اپنے
ساڈے اعمالاں نوں سونیا تو صدقہ کملی والے محبوب دا درست فرما دے آمین اور سانوں صراط مستقیم نصیب فرما آمین اور میرے مولا بیماریاں تو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ آمین اے پیارے پروردگار عالم ساڈی اولاد ساڈے دوست ساڈے بھائی جڑے نماز تو دور نے مولا انہوں نے نماز دے قریب کرتے آمین جڑے پڑھتے نے میرے مولا انہوں نے اجر عظیم عطا فرما۔ آمین اے الہ العالمین میں پھر تیری بارگاہ وچ سونیا میں تے گناہگار ہاں پر سونیا تیرا ذکر تے پا کے نا یہ مفتی صاحب نے جو ذکر کیتا ہے مفتی صاحب نو ثابت قدم رکھی اور میرے مولا مفتی صاحب دے والدین دا والدہ سایہ قائم رکھی اور میرے مولا مفتی صاحب دی والدہ نو جنت فردوس جگہ نصیب فرما۔ اے میرے مولا جتنے بھی دوست سامعین ہاتھ اٹھا کے تیری بارگاہ دعا کر رہے ہیں میرے مولا انہاں دے وچ کوئی ایسا بچہ نیک ہوئے گا جی دی وجہ نہ ساڈی دعا بھی قبول فرما دا اور اس لمحات نوں جو لمحات تیرے اور تیرے پیارے حبیب پاک دے ذکر دے اندر گزرے ہیں مولا انہاں دنیا و آخرت وچ ساڈی بہتری فرما دے آمین امت مصطفیٰ دی بہتری فرما دے آمین یا اللہ امت مصطفیٰ دی بہتری فرما دے آمین یا اللہ ذکر دے صدقے امت مصطفیٰ دی بہتری فرما دے آمین بیماراں نوں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما آمین جڑے نماز نہیں پڑھتے میرے مولا انہوں نے نماز دی پابندی نصیب فرما۔ آمین اے پیارے پروردگار عالم تو مالک ہے تو خالق ہے پر سونیا تیری بارگاہ دے اندر تیرے لاجپال محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا واسطہ مولا سانو صراط مستقیم نصیب فرما۔ آمین صراط مستقیم نصیب فرما۔ آمین یا اللہ مفتی صاحب دا سایہ اس علاقے تے قائم تے دائم فرما اور مفتی صاحب نے ہمارے مولا دولت ایمان وچ اضافہ فرمائی اور استقامت نصیب فرمائی ثابت قدم رکھی اور جو سلسلہ مفتی صاحب نے میرے مولا پیر مل تیرے دین مصطفیٰ دا جاری و ساری کیتا ہے یا الہ العالمین وہ دے کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ آمین کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ آمین الہی بہن کے بنی فاطمہ کی برکول ایمان کنی خاتمہ آمین اگر دعوت امرت کنی بر قبول منو دست دامان آل رسول آمین مولا آل رسول دے صدقے ساڑی حاضری ذریعہ نجات آمین مولا آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے ساڑی حاضری ذریعہ نجات آمین اور میرے مولا سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقہ مفتی صاحب نو اولیاء دا ذکر اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت رکھنے والے دا ذکر کرن دی توفیق عطا فرما۔ آمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی و زینت فرشی محمد و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ آمین و اولیاء امتہ و علماء ملتہ و ذریاتہ و احبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مولا اس مسجد دے امام دی بھی خیر فرمائی مقتدیان دی بھی خیر فرمائی آمین آمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ اجمعین برحمتک